السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات محترم علماء کرام سے کراتے ہیں تاکہ علماء کرام سے ہم دینی، شرعی اور دنیاوی مسائل کے اندر رہنمائی حاصل کریں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں، پھر آج کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا وسہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، سب سے پہلے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ایام تشریق سے متعلق ہے، تو ایام تشریق کا معنی و مطلب واضح فرمائیے۔ ایام تشریق، ایام یوم کی جمع ہے، یوم کے معنی دن کے ہیں، اور ایام تشریق کا مطلب ہوتا ہے تشریق کے ایام۔ ایام تشریق سے مراد ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ ہے۔ ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ جی، جزاکم اللہ خیرا۔ یعنی ایام تشریق میں مکمل ان دنوں کے اندر قربانی کرنا جائز ہے؟ جی بالکل، اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ افضل یہ ہے کہ یوم النحر کو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے۔ جی ہاں، بالکل۔ قربانی جو ہے عید کے دن کرے، یوم النحر کو کرے، لیکن وہ وقت شروع ہوتا ہے عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد۔ جی ہاں، عید کی نماز کے بعد۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو ایک عام طور پر جو جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طرح سے ہے، ایک عام قسم کا گوشت ہے جس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو قربانی کرنے کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ جی ہاں، تو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اگر کوئی شخص یوم النحر کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی نہیں کر سکا تو پھر اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 11ویں تاریخ کو قربانی کرے، یا 12ویں تاریخ کو قربانی کرے، یا 13ویں تاریخ کو قربانی کرے۔ بہرحال 13ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کر دے، یعنی کم از کم ذبح کر دے، چاہے اس کو چھیلنے کا اور گوشت کاٹنے کا، صفائی کا کام سورج غروب ہونے کے بعد کرے، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے اگر اس نے ذبح کر دیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، قربانی کرنے کی دعا کیا ہے؟ قربانی کرتے وقت جو ہے اگر کوئی صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے تو یہ بھی کافی ہے، جی، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دعا پڑھ لے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ کہہ دے تو اور بھی اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی، جی، یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اپنی طرف سے کر رہا ہے اور گھر والے سب الگ الگ کر رہے ہیں تو پھر اللہم ھذا عنی، یا اس کے ساتھ فتقبلہ منی کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کہ اے اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں یہ میری طرف سے ہے تو اس کو قبول فرما۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے، کسی اور کی طرف سے ولی بن کر کے، اس کا نائب بن کر کے قربانی کر رہا ہے تو اس کا نام لے لے، یا اللہم ھذا عن فلان، یا دل میں ہی نیت کر لیں کہ یہ فلاں کی جانب سے ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان کے لیے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اس کے بعد وہ بال وغیرہ نہ نکالیں، ناخن نہ نکالیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے نائب بن کر کے قربانی کر رہا ہے تو اس پر یہ حکم عائد نہیں ہوگا، یہ پابندی اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ پابندی اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کر رہا ہے تو جو پابندی ہوگی جو شخص کے اپنی طرف سے کر رہا ہے نا، اس پر پابندی ہوگی بال نکالنے کے، ناخن کاٹنے کی۔ اس کے جو گھر والے ہیں ان پر وہ پابندی عائد نہیں ہوگی۔ جی، اگر فیملی کی جانب سے ہو رہی ہے تو والد کے اوپر وہ ذمہ داری آئے گی، بیوی بچوں پر وہ ذمہ داری نہیں آئے گی۔ جی ہاں، جی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، حجاج کرام ایام تشریق میں کن اعمال کو انجام دینے چاہیے؟ الحمدللہ حاجیوں کے بہت سارے اعمال مکمل ہو چکے، جی،
اور ایام تشریق میں ان کے ذمے بہت زیادہ اعمال بچے نہیں. جو عمل ان کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیمے میں رہیں ان 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں. اور اگر کسی کے خیمے نہیں ہیں مینا میں، بعض ایسے بھی ہیں جو مینا سے متصل کچھ عمارتیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ رہتے ہیں، رات گزارنے کے لیے صرف مینا کے اندر آتے ہیں، جی تو پھر وہ اپنے بلڈنگ میں رہتے ہیں، اپنے روم میں رہتے ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں دن کے وقت میں. دن کے وقت. اور جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اپنے وقت پر وہ ادا کریں اور قصراً ادا کریں، جمع نہیں کریں. ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں لیکن قصر کے ساتھ نماز ادا کریں. لیکن اگر کسی مسجد میں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ کسی امام کے پیچھے، تو وہ پوری نماز پڑھائے گا، تو پھر وہ پوری نماز پڑھ لیں. جیسے حرم میں اگر جانے کا اتفاق ہے. ہاں جی ہاں، حرم میں یا آس پاس کی مسجدوں میں، اگر مینا سے باہر ان کا قیام ہے تو آس پاس کی مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ، تو وہاں پر تو پوری نماز ہی پڑھیں گے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ العزیز. جی. اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کریں، نمازوں کے بعد بھی، اس کے علاوہ نمازوں سے پہلے بھی، اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہیں. یہ ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. اور الحمدللہ گوشت وافر مقدار میں میسر ہوتا ہے تو اس سے بھی لطف اندوز ہوں الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں یہ لوگ فارغ رہتے ہیں، کوئی دوسرا کام تو نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، تو زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. ایک تو تکبیرات ہیں، نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. جمرات کو کنکری کب ماریں سے؟ رہی بات یہ جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ جو 3 دن ہیں 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو، زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہیں. زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں. ظہر کے وقت کہیں. جی ہاں، ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، کیونکہ سعودی میں کیا ہوتا ہے جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے فوراً اذان ہو جاتی ہے. تو اس بات کو یاد رکھ لیں کہ ظہر کی اذان ہوئی فوراً آپ کنکریاں مار سکتے ہیں. اور ان دنوں میں کنکریاں مارنے کا طریقہ اور وہ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں تینوں ہی جمرات کو آپ کنکریاں ماریں گے. سب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، جو کہ مینا سے زیادہ قریب ہیں، مینا سے جب نکلیں گے تو پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، تو اس کو 7 کنکریاں ماریں گے. 7 کنکریاں مارنے کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو کر کے آپ دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے. اور اس کے بعد جو بیچ کا جمرہ ہے وہاں بھی 7 کنکریاں ماریں گے، ایک ایک کنکری کر کے اللہ اکبر کہہ کر. اور پھر اس کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر کے. پھر جو تیسرا جمرہ ہے، بڑا جمرہ ہے، تو وہاں پہنچ کر کے اس کو بھی 7 کنکریاں ماریں گے. اور یہاں پر 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ تکبیرات اپنی زبان پر جاری رکھیں. یہاں پر رمی جمار سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کنکریاں ماریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو خود جا کر کے کنکریاں نہیں مار سکتے تو پھر ان کو لے جانے کا تکلف نہ کریں. ویل چیئر پر بٹھا کر بعض لوگ لے جاتے ہیں، جی. تو جائز تو ہے، لیکن اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پہلے سے پریشان ہیں، مزید پریشان ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جب شریعت نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ خود حاضر نہ ہوں، ان کی طرف سے کوئی دوسرا کنکریاں مار دے تو بھی چلتا ہے، تو پھر اپنے ایسے رشتہ داروں کی طرف سے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو یا آپ کے بزرگ والدین ہوں یا بچے ہوں یا کوئی بیمار ہو گیا ہو یا کسی کو پیر میں موچ آ جاتی ہے یا اتنا چلنا ہوتا ہے حج کے موقع پر کہ سوجن آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے پاؤں میں، چل نہیں پاتے، تو ایسے سارے لوگ جمرات کو جانے کا تکلف نہ کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول کر لے گا اور وہ کسی کو
ذمہ داری دے دیں، سونپ دیں کہ ان کی طرف سے بھی وہ لوگ کنکریاں ماریں۔ تو مارنے کا طریقہ دوسروں کی طرف سے کنکریاں یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ماریں گے پہلے جمرے کو، چھوٹے جمرے کو، اور اس کے بعد جس کی طرف سے مارنا ہے اس کی طرف سے بھی مار دیں گے بالکل اسی وقت چھوٹے جمرے کو، جی ہاں جی ہاں۔ اس کے بعد دوسرے جمرے کے پاس پہنچ کر بھی اسی طرح سے پہلے اپنی طرف سے ماریں گے اور اس کے بعد دوسرے جن لوگوں نے آپ کو وہ ذمہ داری ہے ان کی طرف سے ماریں گے، اور تیسرے جمرے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بعض لوگ اس بات کا تکلف کرتے ہیں کہ پہلے اپنی طرف سے پہلے جمرے کو مارتے ہیں، پھر دوسرے جمرے کو مارتے ہیں، پھر تیسرے جمرے کو مارتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں پہلے جمرے کی طرف، تاکہ جس کی طرف سے ان کو مارنا ہے وہ عمل انجام دیں۔ تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ محترم، یہ 11، 12 اور 13 کو جو رمی ہو رہی ہے، اس رمی میں اور 10ویں تاریخ کو جو رمی ہوئی تھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یوم النحر کو جو رمی ہوئی تھی وہ فجر کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی اور مغرب تک مار سکتے تھے، سورج غروب ہونے تک، اور مجبوری کی حالت میں دوسرے دن فجر تک بھی مار سکتے تھے۔ اور اس دن جو رمی ہوئی تھی وہ صرف بڑے جمرے کی رمی ہوئی تھی، صرف ایک ہی جمرے کی، جبکہ ایام تشریق میں جو رمی ہوتی ہے وہ تینوں جمرات کی رمی ہوتی ہے، تینوں جمرات کی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ زوال کے بعد، یعنی ظہر کی اذان ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی مغرب سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مغرب سے پہلے کوئی رمی نہیں کر سکا تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ اگلے دن فجر سے پہلے وہ رمی کا عمل انجام دے۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، مینا میں جو رات گزارنا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اور اسی طرح مینا میں جب رات اور دن گزار رہے ہیں حجاج اکرام تو اس کے آداب بھی بیان فرمائیے۔ دیکھیے، یہ جو مینا میں رات گزارتے ہیں کب گزارنا چاہیے اور اس کا کیا حکم ہے؟ جی، یوم النحر کو حجاج دوبارہ مینا آ جاتے ہیں، اور جن کو آسانی ہو اسی دن جا کر کے طواف بھی کر لیتے، طواف افاضہ، اور صحیح ہے تو صحیح بھی کر کے واپس آ جاتے ہیں مینا۔ تو اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے 10ویں تاریخ کے بعد، وہ 11ویں رات ہے وہ۔ بالکل۔ تو یہ جو 11ویں رات ہے ذوالحجہ کی، حاجی کو چاہیے کہ وہ مینا میں گزارے، اور اسی طرح سے اس کے بعد والی رات جو 12ویں رات ہوگی، 11 کے بعد آنے والی، 11 اور 12 کے بیچ میں جو رات ہوتی ہیں وہ رات بھی مینا میں گزارے، اور ضروری ہے کہ کم از کم آدھی رات تو اس کی مینا میں گزرے۔ جی، یعنی اگر وہ کسی وجہ سے مینا سے باہر گیا تھا تو اس بات کی پوری کوشش کرے کہ جلد سے جلد واپس آ جائے مینا، اور کم از کم اس طرح سے آئے کہ آدھی رات بہرحال مینا میں گزرے۔ جی، اور بعض وہ لوگ جن کے روم مینا سے متصل، مینا سے باہر کسی بلڈنگ میں ہیں اور وہیں پر ان کا قیام ہے اور رات گزارنے کے لیے وہ مینا کے اندر آتے ہیں، تو کم از کم آدھی رات آپ دیکھ لیں کہ سورج کب غروب ہوتا ہے اور فجر کی اذان کب ہوتی ہے، کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 10 گھنٹے ہیں تو پھر 5 گھنٹے کم از کم آپ کو مینا میں گزارنے، اور یہ واجب عمل ہے۔ جی، اور کسی کا یہ جو عمل ہے چھوٹ جاتا ہے عمدن تو پھر اس پر دم بھی آ سکتا ہے۔ جی، اس لیے اس عمل کا اہتمام کریں اور پوری طرح سے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ عمل مکمل ہو۔ اصل میں کوئی بھی حج کے لیے جاتے ہیں تو عموماً زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج میسر ہوتا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کا ہر حاجی کو علم ہو اور اس پر عمل بھی کرے، پوری کوشش کرے، اور کسی عمل کے بارے میں کوئی شبہ ہے تو پھر جو علماء ہیں ان سے پوچھ لے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طواف کے لیے گئے مثال کے طور پہ، طواف افاضہ کے لیے، ٹھیک ہے، طواف افاضہ کے بعد آپ جلد سے جلد واپس آ جائیں، مینا آ جائیں، مینا میں رات گزاریں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ مینا میں جو ہم کو کھانا دیا جاتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے طواف کر لیں گے، یا صحیح کرنا ہے تو صحیح بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد وہاں اچھے سے اچھا کھانا کھائیں گے۔ البیک کی لائن میں مثال کے طور پہ لگ جاتے ہیں کہ بروسٹ کھانا ہے، کھا کر ہی واپس مینا جانا ہے، یا کہیں کوئی دوسری قسم کی ڈش ملتی ہے اسپیشل،
تو وہ یا وہاں پہ کوئی رشتہ دار ہیں وہاں گھر میں چلے گئے دعوت وغیرہ کر کے کھا کے اس کے بعد آرام سے آ رہے ہیں کہ تقریباً 1-2 بجے پہنچ رہے ہیں مینا میں، تو آدھی رات ان کو نہیں ملے گی۔ بھائی جب آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ آپ کا حج اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی تاکید کی ہے ان سارے اعمال کا اہتمام کریں تاکہ آپ کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اسی طرح شیخ جب وہ مینا میں رہ رہے ہیں 2 دن یا پھر 3 دن، تو ایسی صورت میں کن آداب کا انہیں لحاظ رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ تکبیرات کثرت سے کہنے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے اور نوافل کا اہتمام ہے، اگر ہو سکے تو تہجد بھی پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ ایسے ہی بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، جی، اور فجر کے بعد کے جو اذکار ہیں ان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، اور اپنی جگہ بیٹھ کر اس قدر انتظار کریں کہ سورج طلوع ہو جائے تو پھر 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کریں، اس کے بعد ہی اس جگہ کو چھوڑیں۔ تو اس طرح سے ایک عمرہ کرنے کا بیٹھے بٹھائے اتنے مختصر عمل کے ذریعے ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کسی سے جھگڑے نہیں، کسی کو کوئی غلط بات نہ بولیں، زبان کی پوری طرح سے حفاظت کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، جی، اور اسی طرح سے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کوئی جھگڑا نہیں، انتظامات میں کبھی کچھ کمی ہو جاتی ہے بالکل، تو پھر آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تو صبر کر لیں۔ صبر ہمیشہ کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، خاص کر کے حج کے دوران ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کا پارا چڑھ جاتا ہے، جی، غصہ آ جاتا ہے، اور کوئی دوسرا کام تو نہیں ہوتا ہے۔ اگر شیطان حاوی ہو گیا، شیطان کو حاوی ہونے کا کسی حاجی نے موقع دے دیا تو پھر اس قدر سر پٹھول ہوتا ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اس لیے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، کوئی چیز اگر پسند نہیں آتی تو اس پر صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ جب آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے نا تو اس کے بعد انشاءاللہ ایسے موقع نہیں آئیں گے جن میں آپ کا دوسروں سے کوئی جھگڑا ہو۔ ایک تو رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر بھی جائیں لائن عام طور پر رہتی ہی ہے، چاہے وہ واش روم کے لیے جائیں یا پھر کھانے کے انتظامات کی طرف جائیں، تو ہر جگہ لائن وغیرہ تو رہتی ہے، تو ایسے صورت میں بھی کافی صبر کی ضرورت۔ جی بالکل، نہیں، ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے آپ کو، حتیٰ کہ آپ کو حرم جانا ہے تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، واپس ہونا ہے اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کے بغیر آپ کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ حج کے ہر قدم پر، ہر اسٹیپ پر، ہر مرحلے پر ہے نا آپ کو صبر کی ضرورت ہے، تو تب جا کر کے آپ ذرا اطمینان کے ساتھ حج کے اعمال انجام دے سکیں گے۔ جی، جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ مطلب اسی طرح جو حج پر نہیں گئے ہیں تو ان کے لیے ایام تشریق کے اندر کون سے کام کرنے ہوں گے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل، یہ حاجیوں کے لیے بھی ہیں اور غیر حاجیوں کے لیے بھی ہیں۔ جس طرح سے حاجی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور تکبیرات بلند کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے، اسی طرح سے جو غیر حاجی ہیں وہ بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ جی، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو غیر حاجی ہیں وہ یوم النحر کی حد تک وہ قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ گوشت کی کیسے حفاظت کریں، اس کے کباب کیسے بنائیں، کلیجی کس طرح سے تل کر کے کھائیں، پائے کس طرح سے بھونے جائیں، جو اس کا سرا ہے اس کو کس طرح سے محفوظ کیا جائے، بس یہی پورا وقت ان کا گزرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اس چکر میں جو 5 وقت نمازیں ہیں ان میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ بعض وہ لوگ جو نماز جمعہ ہی پڑھتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ ہی ان پر رحم فرمائے، جو لوگ جماعت کے ساتھ
پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں نا، ان سے بھی اس قسم کی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ان ایام میں نمازوں کو بھول جاتے ہیں. کبھی پکنک وغیرہ پر نکل گئے تو اسی میں پورا ٹائم گزر گیا. خیر پکنک پر اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو نکلے، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے وقت پر نماز ادا کرے اور یہ جو سنت ہے اس کو زندہ کرے. نے تکبیرات کو بلند کرنا یہ ایسی سنت ہے جس کو تقریباً مسلمانوں نے بھلا دیا ہے الا ماشاء اللہ. جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دیگر بہت سارے صحابہ ہیں، وہ کیا کرتے تھے، یہ جو ایام حج ہیں وہ اپنے خیمے سے باہر نکلتے تھے اور لوگوں کے سامنے جا کر کے بلند آواز سے وہ تکبیرات کہتے تھے جی، تاکہ یہ سنت زندہ ہو، اور جو لوگ اس سنت کو بھلا چکے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے کہ یہ جو ایام ہیں صرف کھانے پینے کے نہیں ہیں، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہونا چاہیے. بھائی ابھی آپ حج میں مشغول ہیں، حج کے پورے اعمال مکمل نہیں ہوئے ہیں، عبادت کی حالت میں ہیں، جی، تو آپ کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یہاں پر ایک مسئلہ میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مینا میں جو قیام کرنا ہے اور مینا میں جو رات گزارنی ہے، شروع میں تو جو خیمے لگائے جاتے تھے مینا کے جو حدود ہیں ان کے اندر ہی خیمے لگتے تھے. بعد میں حاجیوں کی تعداد اتنی بڑھتی گئی کہ جتنے حاجی آتے ہیں ان سب کا انتظام مینا کے حدود کے اندر کرنا مشکل ہو گیا، بلکہ ناممکن ہو گیا. تو علماء کبار کی اجازت سے مینا سے متصل ہی مزید خیمے بھی لگانا شروع کر دیے اور ان میں بھی حاجیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. تو وہ لوگ مبیت مینا کے لیے، یعنی مینا میں جو راتیں گزارنی ہیں اس کے لیے کیا حدود مینا کے اندر آنا ان کے لیے ضروری ہے یا اپنے خیموں میں وہ رات گزار سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیموں ہی میں رات گزار سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ بھی چونکہ وقت ختم ہونا جا رہا ہے تو وہ بھی بتا دیتا ہوں. اگر کوئی شخص 2 دن مینا میں رک کر، یعنی 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو، ان دونوں دنوں میں جمرات کی رمی کر دیا، 12 تاریخ کو بھی جمرات کی رمی کر دیا زوال کے بعد، اگر وہ چاہتا ہے کہ مینا چھوڑ کر کے نکل جائے تو اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. 2 دنوں ہی میں جلدی کر کے اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13ویں رات ہے وہ بھی مینا میں گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، تو اس پر عمل کرتے ہوئے 13ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد جمرات کی رمی کی، اس کے بعد ہی مینا چھوڑا، تو یہ زیادہ بہتر ہے الحمدللہ. 12ویں دن جو نکلنا ہے تو مغرب سے پہلے نکل جانا ہے، یا پھر اگر رات شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی شخص 12ویں دن جمرات کی رمی کے بعد نکلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مینا سے نکل جائے. البتہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اس دن نکلنے کی نیت کر لیا، جمرات کی رمی کر دی اور اپنا سامان سارا کا سارا اٹھا لیا، اگر پیدل نکلنا ہے تو پھر نکل گیا ہے اپنے خیمے کو چھوڑ کر، یا بس کے ذریعے نکلنا ہے یا کسی دوسرے ذریعے سے نکلنا ہے تو پھر اس پر سوار بھی ہو گیا ہے، لیکن ٹریفک اتنی زیادہ ہے، رش اتنا زیادہ ہے کہ وہ مینا کے حدود سے نہیں نکل سکا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مجبوراً اس کو مینا کے حدود میں رہنا پڑا ہے، ورنہ وہ تو نیت کر لیا اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. لیکن کوئی شخص اگر آرام سے اپنے خیمے میں ہے، صرف نیت کر لیا ہے اس نے کہ مجھے آج چھوڑ دینا ہے، تو اس پر ضروری ہوگا کہ وہ رات بھی گزارے اور اگلے دن 13ویں تاریخ کو رمی جمار کے بعد ہی وہ مینا چھوڑے. ہم اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حاجی حج کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کو صحیح سلامت اجر و ثواب کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹنے کی توفیق دے.
آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔